پاکستان نے پہلے پراکسی لڑی یا پاکستان کے خلاف پہلے پراکسی لڑی گئی؟ اور اس کے بعد جو ہمارے پہلے انسرجنٹ تھے آغا عبد الکریم جن کا سسرال بھی افغانستان تھا، ہمارے پہلے انسرجنٹ کو پناہ بھی افغانستان نے دی، اور آج بھی ہمارے جتنے انسرجنٹس ہیں وہ افغانستان میں اسٹیٹ پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں. جو مرضی حکومت آئے، ہماری خوش خیالی تھی، خام خیالی تھی، اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے چکر میں ہم پڑے رہتے تھے. اور ہسٹری نے ثابت کیا، اللہ نے ہمیں اتنی اخلاقی جرت دی کہ 2013 میں پبلکلی ہم نے یہ کہا کہ دیر از نو گڈ اور بیڈ طالبان، اور آج وہ بات ثابت ہوئی کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ. سو جیسے آج ہم وائلنس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں، ایک کو گڈ وائلنس کا نام دیا، ایک کو بیڈ وائلنس. تو اس کے بعد جب وہاں پر حالات خراب ہوئے تو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے C-130 پاکستانی فوج کے وہ گئے اور وہاں سے نواب خیبر شمری کو لے کر آئے اور یہاں ان کو بسایا گیا. آج اس وقت کی کیبنٹ کے کچھ لوگ حیات ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے وہ بھی حیات ہیں. اگر ان سے سچ پوچھ لیا جائے اور وہ سچ بول دیں، سینئر بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے، میرے چھوٹے منہ سے میں بڑی بات کر رہا ہوں، تو شاید وہ آپ کو بتائیں کہ جو مری قبیلے کے لیے پیسے گئے تھے وہ کہاں گئے تھے. آیا وہ قبائل کو ملے تھے یا کسی اور کو ملے تھے؟ یہ سوال ہے، میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ، کیونکہ بڑے طریقے کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کو توڑنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہو رہا ہے وہ ہماری انٹلیکٹ پہ ہو رہا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا جا رہا ہے، اور بڑے پلانڈ اور آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک ایسی تاریخ بتائی جا رہی ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور ہمیشہ سے نیریٹو جو ہوتا ہے، مجھے کسی نے کہا، میرے ایک سٹنگ منسٹر نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہ سر آپ کا نیریٹو تو بڑا پاپولر نہیں ہے. تو میں نے کہا ابو جہل کا پاپولر تھا، یزید کا آج تک پاپولر ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو عزاداری کرتے ہیں؟ اس ہال میں 10 ہوں گے. تو دیٹ مینس کہ پاپولر تو آج بھی یزید ہوا، حسین تو نہیں ہوا. یا ابو جہل پاپولر نیریٹو تو ابو جہل کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا. تو نیریٹو جو ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، بیکاز آپ کریم ہیں سوسائٹی کی، آپ انٹلیکٹ ہیں، آپ کتاب پڑھتے ہیں، آپ کا کتاب سے شغف ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کیا تھا اور کیا تھا. اینی ہاؤ، اس کے بعد جب یہاں سے ہمارے C-130 ان کو لے کر آئے تو ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی سریاب میں بیٹھ کے ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک سرکل لگتا تھا جس کو نواب خیبر شمری لیڈ کرتے تھے. اور وسط اللہ خان کے ساتھ ان کا BBC میں ایک انٹرویو موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں، آج بھی YouTube پہ موجود ہے. اور ادھر سے وہ یہ واحد دنیا کا ملک ہوگا جو اپنی سڑکوں پہ انڈیپینڈنس کی تحریکوں کو یا پاکستان یا کوئی بھی ملک اسٹیٹ توڑنے کی تحریکوں کو اپنے ناک کے نیچے برداشت کرتا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ریاست تو تھی ہی ماں سے بھی بلکہ نچلے درجے کی کوئی چیز تھی. ماں تو پھر بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہے. سو اب ریسنٹ کیا ہو رہا ہے، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو ہسٹری بتانے کی کوشش کی کہ اس ریاست نے کتنی دفعہ ماں کا کردار ادا کیا. اب آپ کے پاس 3 چیلنجز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اب یہ پہلے فیصلہ تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بحیثیت بلوچ، جو بلوچ یہاں پر بیٹھے تشریف رکھتے ہیں یا ہمارے جو پشتون بھائی تشریف رکھتے ہیں، کہ آیا یہ جس جنگ میں بلوچ کو دھکیلا گیا ہے یہ حاصل جنگ ہے یا لا حاصل ہے؟ کیا وائلنس کے ذریعے اس پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے؟ جس کی ایما پہ توڑا جا رہا تھا اس کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وائلنس کے ذریعے اس ملک کو توڑا جا سکتا ہے یا کسی اور ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے. تو جب وائلنس کے ذریعے توڑا نہیں جا سکتا تو آج آپ نے دیکھا لاسٹ ویک کی جو ڈیولپمنٹ ترکیہ میں ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کردش نے آفٹر 40 لانگ ایئرس، لیکن اس میں جو نقصان ہوا یہ بلوچ تحریک کا انجام بھی یہی ہے. ہم میں سے سارے لوگ ایک ساتھ نہیں مریں گے. یہ میری بات آج طے کر لیں کہ ایک نہ ایک دن بلوچ انٹلیکٹ یہ سوال ضرور کرے گا کہ جب یہ ایک لاحاصل جنگ ہے تو مجھے بحیثیت بلوچ اس جنگ میں جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، چاہے جس طرف سے بھی ہو رہے ہیں، چاہے آپ انوسنٹ پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں، بلوچ کو مخبری کے نام پہ مار رہے ہیں، یا وہ بلوچ جو آپ کے کہنے پہ جا کر، جتنے بلوچ تو سیکورٹی فورسز نے نہیں مارے جتنے بشیر زیب نے سوسائڈل اٹیکس میں مروا دیے. تو یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جو نقصان ہو رہا ہے، اینڈ آف دا ڈے یہ نقصان تو بلوچ قوم کا ہو رہا ہے.
بلوچستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے. اصلاح حاصل جنگ پہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ جب وہ اچیو ہی ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو اس خون اور آگ کے دریا میں جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا. سو یہ ڈبیٹ، یہ تھاٹ پروسیس سے عام بلوچستانی کو گزرنا پڑے گا. کوئی قومی جنگ نہیں ہے، کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی کیونکہ سڑک نہیں ہے، کیونکہ بجلی نہیں ہے، کیونکہ سکول نہیں ہے تو اس لیے وائلنس ہے. یہ ہم نے نیریٹو دیا ہوا ہے، کامن نیریٹو یہ ہے. جو لڑ رہا ہے، جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے آپ سڑک اور بجلی جو ہے وہ دیں گے تو میں لڑنا چھوڑ دوں گا. وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلوچ نیشن سٹیٹ ڈرائیو کرنی ہے، کیک کی طرح اس ملک کو کاٹنا ہے اور ایک نیا ملک بنانا ہے. یہاں پر وائلنس سے بنانا ہے، افغانستان اور ایران میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل سے بنانا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کنفیوزڈ ہیں. اور یہ آرگومنٹ اگر ہم اس طرح لیں انڈر ڈیولپمنٹ کا، اس کو میں ان پیرل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں ہر جگہ پر، کہ جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ سٹی میں ہے کیا وہ پشین میں ہے؟ جو پشین میں ہے کیا وہ برشور میں ہے، کارزات میں ہے؟ جو قلعہ سیف اللہ میں ہے کیا وہ شرن جوگزئی میں ہے؟ جو سبی میں ہے کیا وہ تلی میں ہے؟ جو خزدار میں ہے کیا وہ نیچے نال میں ہے یا وڈ میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. دس از ان پیرل ڈیولپمنٹ. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شکارپور میں ہے، جو لاہور میں ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ سو دس از ان پیرل ڈیولپمنٹ. یہ دنیا کی تقریباً 80% سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں کہ یہ ان پیرل ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس آرگومنٹ کو ٹھیک لے لیا جائے، جو کہ بہت پاپولر نیریٹو ہے کہ جی سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، اپرچونٹی نہیں ہے، تو 2000 میں جس دن جسٹس نواز مری کا قتل ہوا اور یہ کرنٹ انسرجنسی چل تو پہلے بھی رہی تھی، ہماری ناک کے نیچے بھی لے اپنے کیمپس بنا رہی تھی، لیکن سرفس تب ہوئی. تربت میں کیا تھا؟ آپ میں سے کتنے دوست ہیں جو تربت کے رہنے والے ہیں؟ آج تربت میں وومن یونیورسٹی ہے، لا کالج ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، گرلز کیڈٹ کالج ہے. سڑکیں کراچی اور کوئٹہ دونوں کی بن چکی ہیں. جہاں 18 گھنٹے لگتے تھے وہاں آج آپ 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. نیم آف فیسلٹی جو تربت میں نہیں ہے. تو پھر تربت میں کیوں انسرجنسی؟ اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ کیوں ہو گئی 2000 سے؟ اور بارسلونا میں کیوں ہے؟ اسپین میں کیوں ہے؟ سو یہ آرگومنٹ ہی فیک آرگومنٹ ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے ٹیررسٹ کو، یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. آج اگر ریاست بہتر ڈیولپمنٹ کر لیتی ہے، حکومتیں بہتر ڈیلیور کرنے لگ جاتی ہیں، وہ کمپلیمنٹ کرے گی حکومت کو اور ریاست کو. بیڈ گورننس، کرپشن، یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے انسرجنٹس کو. اور اب جو چیلنج ہے وہ 3 ہے. پہلا چیلنج ہے وائلنس، کہ وائلنس اتنی شدت سے کرو، پنجابی کو اتارو، بسوں سے اتارو، مسافروں کو اتارو. یہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. وہ فوجی، کیونکہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، وہ فوجی جو نہتا ہے، جو چھٹی جا رہا ہے، وہ سویلین کنسیڈر ہوتا ہے. وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا. فوجی وہ تب کنسیڈر ہوگا جب اس نے بندوق اٹھائی ہوگی اور وہاں پر جا کے پیرا دے رہا ہوگا. when he is traveling without a weapon he is innocent. ادروائز بھی آپ دیکھیں پنجابی مسافروں کو جو لیبررز ہیں، اور کل پرسوں وہ بیٹھا اتنا بڑا جھوٹ ایسے سامنے سے بولا، آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، کہ جی یہ جتنے لوگ ہم پنجابی مار رہے ہیں یہ سارے ایجنٹ ہیں. یہ مزدوری کرنے والا، تربت میں دیوار کھڑا کرنے والا کب سے ایجنٹ ہوا؟ یہ آپ کے بال کاٹنے والے نے کیا ایجنٹی کر رہی ہے آپ کی؟ سو یہ وائلنس کا جو ان کا پیٹرن ہے دنیا میں، اب تو اس پر لٹریچر آ چکا ہے، تھیریز آ چکی ہیں، لکھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے. جتنی بھی ہے اس میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ وائلنس کی شدت میں اضافہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو 2 کمپلیمنٹس چاہیے اس وائلنس کو. ایک چاہیے اس کو سوشل مینوور، سوشل ایکسیپٹیبلٹی. وہ اتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان کہ ہم سب اس پروپیگنڈا کے زیر اثر ہیں. ہم سب ہر مسائل کا نہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے. ایون یہاں تک کہ جب ہمارے لائرز پہ جس نے سوسائڈ بومنگ کرائی، میں نے کئی سینئر لائر سے خود سنا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، یہ تو انٹیلیجنس نے کرا ہے.
پھر اس بادینی کو جس کو پکڑا گیا تھا، جس نے وہ کرایا تھا، اس کا نام تھا سعید بادینی. میں نے اس کو انٹرویو کیا تھا بیکاز ٹیررزم از مائی سبجیکٹ. یہ میرا شوق سمجھیں، میرا پیشن سمجھیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں پڑھتا ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کروں، ان ڈیپتھ جاؤں. میں نے اس کو انٹرویو کیا، میں نے سہولت مرزا کو کیا، بہت سارے ٹیررسٹ جو کوئٹہ میں بند تھے، مجھے موقع دیا اللہ نے، میں نے ہوم منسٹر تو میں نے بہت لوگوں کو انٹرویو کیا، آج بھی کرتا ہوں. تو سعید بادینی واز سو ڈینجرس کہ جب ہم اس کے پاس گئے تو آنکھوں پہ اس کے پٹی تھی، اس کے بلائنڈ فولڈ تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ آپ کے سابقہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی تھے. تو جو ہی اس کی آنکھوں سے پٹی اتری، اس کو 5-6 سیکنڈ لگے ہمیں وہ کرنے کے لیے اس ماحول کے ساتھ. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دونوں، تو پہلے مجھے کہا پھر ان کو بھی کہا، کاکڑ صاحب کو، کہ سب سے بڑے مرتد آپ ہیں. فلانی جگہ پہ مجھے کہتا ہے میں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ بچ گئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لائرس کا جو مرڈر تھا یہ تم نے کس طریقے سے پلان کیا؟ اس نے کہا جب اچکزئی صاحب کا قتل ہوا، جو پرنسپل تھے جی، جب ان کا قتل ہوا تو اگر آپ کو یاد ہو، سارے دوست وہاں پر تھے، ہم جنازے پہ اکٹھے، تو وہاں پر سارے کور کمانڈر صاحب بھی گئے، چیف منسٹر صاحب بھی تھے، منسٹرز بھی تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ آئیڈیا ہے، فرام دیر آئی ٹک دس آئیڈیا کہ یہ لوگ تو اکٹھے ہو جاتے، سو اب ان کا بڑا کون ہے اس کو قتل کرو سو دیٹ یہ اکٹھے ہو جائے. سو وہ بادینی صاحب کا قتل ہوا، وہ بادینی نے سارا بتایا، لائرز کا قتل ہوا، ان کو شہادت نصیب ہوئی. سو ہم نے ریئلٹی اور پرسیپشن میں ہر چیز کا الزام جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور یہ پاپولر نیریٹو ہے، اور پاپولر نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہونا